رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست نشریات، سحری کا موقع اور رحمت کے عشرے کی ناظرین، آخری سحری انشاءاللہ آج ہم اختیار کریں گے، اور نسبت ایک ایسی ہستی کے ساتھ آج کی رات کی، بلکہ آج کی رات کی کیا صاحب، یوں کہیے کہ 365 دن انہی کی نسبت سے تو ہیں، اور ہے کیا، پوری کائنات انہی کی نسبت سے، ہماری آپ کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بہت ہی خوبصورت، انتہائی مدلل گفتگو کرتے ہیں، اور میں بلا مبالغہ کہوں کہ اگر مسالک کے درمیان پاکستان میں چند ایک شخصیات ناظرین باقاعدہ برج کا کام کرتی ہیں تو ان میں سے ایک ہی شخصیت ہیں جناب مفتی ابو محمد صاحب۔ آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں، جتنا ماشاءاللہ پیارا چہرہ ہے اتنی پیاری گفتگو ہے، بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے، بالکل چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں۔ مفتی نور رحمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے۔ تیسری شخصیت ناظرین یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان میں ثنا خوانی کے حوالے سے ظاہر سر فہرست جن ناموں کو ہم بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان میں سے ایک نام ہے جناب رئیس قدیری صاحب۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ میں سچی بات جس ہستی کی بارگاہ میں میں حاضری نہیں بلکہ حضوری پیش کرنا چاہتا ہوں، اس ہستی کا تعارف جو ہے وہ یقین مانیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کرا ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو ملکۃ العرب ہوں، جو ملکۃ التجار ہوں، جو محسنہ اسلام ہوں، اور اسلام کی عمارت میں ایک طرف جن کا مال ہو اور دوسری طرف ان کی آل ہو، اسلام کی عمارت کی بنیادوں میں ایک طرف ان کا مال ہو اور دوسری طرف ان کی آل ہو، آغاز کیجئے، کیسے تعارف کرائیں گے؟ الحمدللہ رب المشرقین و رب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات میں جس شخص نے بھی اللہ پر ایمان کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کا سر جس شخصیت کے احسانات کے سامنے جھک جاتا ہے اسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں۔ صبر، استقامت، تعاون، نصرت کا آپ وہ دیوان ہیں، وہ مثال ہیں کہ آپ کا ثانی کوئی نہیں۔ اسلام کی خاتون اول ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زوجہ طیبہ ایک خواب دیکھتی ہیں۔ ورقہ بن نوفل سے عرض فرماتی ہیں، میں نے ایک خواب دیکھا اور خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ آسمان کا چاند میری گود میں اتر آیا۔ ورقہ بن نوفل نے دونوں ہاتھ کھڑے کیے، انہوں نے فرمایا خدیجہ یہ آسمان کا چاند نہیں، یہ کائنات کا سرتاج آپ کی گود میں آ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کائنات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے لیے سلام لے کر آئے وہ اماں جان حضرت خدیجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور پہاڑ پر موجود ہیں، نیچے سے ایک خاتون اپنے سر پر کھانا لیے، ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ لیے آگے بڑھ رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل اترے، پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری خدیجہ ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ جل شانہ نے مجھے آج صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اقرا علیہ السلام من اللہ و منی، اللہ بھی خدیجہ کو سلام کہتا ہے اور میں بھی خدیجہ کو سلام کہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابھی یہ وہ موقع ہے کہ جب ابھی صرف حضور نے اعلان نبوت فرمایا ہے، بلکہ میں حضرت خدیجہ کے لیے یوں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے اس وقت بھی عبادت فرمائی جس وقت عبادت فرض بھی نہ ہوئی تھی، آپ نے اس وقت بھی نمازیں پڑھی جب نمازیں فرض بھی نہ ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل پہلے آ کر کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے بھیجا آج یہ خبر دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک موتی کا محل تیار فرمایا جنت میں، جس میں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، وہ صرف اور صرف اللہ جل شانہ کی رضا کا ثمرہ ہے۔ مکہ کا ہر شخص آپ کا مکروز تھا، اور اہل مکہ نے جب شاب ابی طالب میں قید کرنے کا حضور سے سوشل بائیکاٹ کا پروگرام بنایا تو حضرت خدیجہ کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا، مگر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ قربانی اور اثار کا جذبہ چیک کریں کہ آپ نے اختیاری قید گزاری۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خاتون ہیں آخری زمانے میں بہت زیادہ بیمار ہو گئیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا، آپ میرے پاس تشریف لائیں۔ حضور تشریف لائے، پاس بیٹھے اور فرمانے لگیں یا رسول اللہ آپ صرف میرے شوہر نہیں، آپ امام الانبیاء بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ میں نے ساری زندگی کوشش کی
کہ آپ کی خدمت میں عزت میں کبھی کوئی کمی نہ آئے مگر پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یہ چاہتی ہوں کہ آپ اپنا وہ حق مجھے معاف کر دیں جہاں کمی رہ گئی. اللہ. حضور کی آنکھیں چشم آئے نبوت ہائے، بہ پڑی. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا خدیجہ آپ پریشان کیوں ہوتی ہیں؟ یہ جبرائیل میرے پاس ہیں اور انہوں نے آپ کے بارے میں مجھے خبر دی ہے کہ آپ جب دنیا سے جائیں گی تو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ام کلثوم، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور مریم بنت عمران جنت میں آپ کا استقبال کریں اور گی. یہ چاروں ممتاز خواتین. جی حضرت ام المؤمنین سیدہ اللہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کی چھوٹی بہن حضرت خالہ بنت خویلد مدینہ منورہ میں ہمارے گھر آئیں اور اونچی آواز سے سلام ہائے ہائے، کیا. اللہ اکبر. حضور اندر بیٹھے ہوئے تھے. حضور نے سنا تو حضور باہر فوری تشریف لائے. فرمایا عائشہ کون آیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ حضرت حالہ تشریف لائی ہیں. تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عائشہ تم نے دیکھا؟ مجھے یوں لگا کہ آج میرے گھر میں خدیجہ آ اللہ گئی. اکبر. یہ پیار. پھر بڑی اللہ دیر اکبر. تک حضور حضرت خالہ کے پاس بیٹھے رہے، ان کی گفتگو سنتے رہے. ایک اور روایت میں حضرت ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک بوڑھی خاتون جو حضرت خدیجہ کی خادمہ تھیں وہ ہمارے گھر آئیں اور حضور بڑی دیر تک زمین پر بیٹھے اس سے گفتگو کرتے رہے. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ اس سے کیا پوچھ رہے ہیں اس بڑھیا سے؟ فرمایا یہ میری خدیجہ کی خادمہ تھی، میں اس سے گفتگو کر رہا تھا کہ حضرت خدیجہ تم سے کیا باتیں کر رہی تھی. میں شاید وقت کی کمی کے باعث آخری ایک جملہ کہنا چاہوں گا. آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ اس بیٹی کی زندگی کو زج کرتے ہیں جو کہتے ہیں بیٹی کی عمر زیادہ ہے بچے کی عمر کم ہے، یا بچی کی عمر کم ہے بچے کی عمر زیادہ ہے. اگر اس اعتبار سے کہ بیٹی کی عمر زیادہ ہے اور شوہر کی عمر کم ہے دنیا کا کوئی کامیاب ترین جوڑا ہے تو وہ حضرت خدیجہ کا اور جناب رسول اللہ کا ہے. اور بیٹی کی عمر کم ہے اور شوہر کی عمر زیادہ ہے تو دنیا کا کوئی کامیاب ترین جوڑا ہے تو وہ حضرت عائشہ کا اور رسول اللہ کا ہے. اور یہ دونوں جو آج ہمارے معاشرے کے ٹیبوز ہیں، یہ دونوں ہمارے معاشرے کے ٹیبوز ہیں. ان ٹیبوز کو قربان جائیے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ نے 1400 برس پہلے 1450 برس پہلے ان ٹیبوز کو ختم کر دیا. کہ صاحب سب سے پہلا نکاح جو ہے اللہ نے کروایا وہ ایسی خاتون سے کروایا جو عمر میں بڑی تھی. اچھا اب ایک جملہ، اور ڈاکٹر صاحب اس پہ میں چاہتا ہوں اور مجھے پتہ ہے بہت رچاؤ سے آپ گفتگو کریں گے. بلا تمثیل کسی بھی اسٹیٹ کی کوئی بھی خاتون اول ہو، اسٹیٹ جب تک اس شخص کو اون کرتی ہے، کرسی اس کو اون کرتی ہے، وہ خاتون اول ہوتی ہے. کرسی گئی، خاتون اول کا ٹائٹل گیا. یہ واحد خاتون ہے کائنات کی جن کے ساتھ خاتون اول لگا تو اول سے لگا اور آخر تک رہے گا. اس سے بڑا کوئی ٹائٹل ہو نہیں سکتا. یہیں سے آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. یقینی طور پر آج ہم جس ہستی پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یہ گفتگو خوش قسمت لوگوں کے حصے میں آتی ہے. اللہ اکبر. اس لیے کہ ایک چھوٹا جب بڑے کا ذکر کرتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو چھوٹا نہیں رہنے دیتا، اس کو بھی بڑا کر دیتا. تو آج جتنے ناظرین سن رہے ہیں یا ہم آپ گفتگو کر رہے ہیں تو دراصل وہ جو مینار نور ہے، وہ جو چمکتے ہوئے موتی بکھیر کر سیدہ عالم گئی ہیں، ہم انہی سے کچھ موتی لے کر اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور میں آپ سے عرض کروں کہ جب مکہ میں کفر اور شرک سے سلگتے ہوئے سماج اور معاشرے کے اندر اور شرک آلود فضاؤں میں جب سب سے پہلے پیغام حق صدائے حق بلند ہوئی تو سب سے پہلے لبیک کہنے والی اور دل و دان سے قبول کرنے والی ہماری ماں سیدہ عالم کاشان نبوت کی ملکہ ملکۃ العرب، اور میں کہوں گا فرسٹ بزنس لیڈی آف دس یونیورس، ایسا ہی ہے سیدہ عالم سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی. آپ نے اسلام قبول کیا اور پھر اپنی سیرت سے، اپنے کردار سے، اپنی فہم و فراست سے، اپنی ذہانت و ذکاوت سے، اپنی اطاعت و محبت سے، اپنی عبادت و ریاضت سے، اپنی غم گساری سے، لوگوں کی خدمت خلق انسانیت سے، اور پھر سلیقہ شعاری اور شوہر پرستی سے میں سمجھتا ہوں کہ ایسی قندیل روشن کی ہے 14.5 صدیاں قبل کہ قیامت تک کی عالم نسوانیت کے لیے گھرداری سے لے کر معاملہ فہملی تک کافی و شافی ہے. اللہ اکبر. بس ہمیں ان کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے. اور سیدہ عالم فقط یہیں تک نہیں رہی، جب اسلام قبول کیا
تو اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا سارا مال و متاع دہلیز مصطفیٰ پر قربان کر دیا. اللہ اکبر. نہ صرف مال قربان کیا، اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا. اللہ اکبر. حضور کی خوشنودی، حضور کی رضا، حضور کے چہرے کے تاثرات، حضور کے خد و خال، حضور کے خیالات، حضور کی مسکراہٹ، حضور کے آنسو، حضور کا جمال، حضور کا جمال، حضور کے سارے فضائل، حضور کے مناقب، محاسن، محامد، ایک ایک چیز کو دیکھ کر خود بھی قلب حرز جاں بناتی رہی اور سارے کے سارے اعزاء اقریبا میں پھیلاتی رہی. اللہ. مزاج آشنائے رسول تھی. عاشقان رسول تھی، عاشق رسول تھی. مزاج آشنائے رسول. مزاج بھی تھی اور عاشق رسول بھی تھی. اور حضور بالکل آپ نے صحیح فرمایا. آپ کا برجستہ جملہ بالکل یہاں پر فٹ ہوتا ہے. اور میں آپ سے ایک عرض یہ کروں کہ اسلام لانے کے بعد آپ نے اپنے سارے رشتہ داروں کے لیے اپنے غلاموں کو حضور پر قربان کر دیا، اپنے مال کو قربان کر دیا، اور یہاں تک کہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کر لیا. بالکل ٹھیک کہ نہیں، جو نبی کا نہیں وہ پھر خدیجہ کا بھی نہیں. خدیجہ کا بھی نہیں. بالکل ایسا. جو نبی کا نہیں ہو سکتا وہ میرا بھی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. تو آپ نے تو انہوں نے تو بعد میں بائیک آؤٹ کیا، آپ نے پہلے بائیک آؤٹ کر. اچھا ایک ڈاکٹر صاحب ایک کامنٹ ضرور کیجئے، سوال فلوٹ کر رہا ہوں میں. ایک بات تو یہ کہ جو عمر ظاہر ہے اس کا فرق. ایک اور بات آپ دیکھیے، اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں ٹیبو ہے، جس کو کرتے ہوئے لوگ سوچتے ہیں ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، بیٹے رشتے بھیجتے ہیں، بیٹیوں کی طرف سے رشتہ ہے تو ہاں بیٹھی ہوئی ہوگی اسی لیے رشتہ بھیجا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا. سیدہ خدیجہ نے پریزیڈنٹ سیٹ کیا کہ پہلا رشتہ گیا سرکار کا تو خاتون کی طرف سے گیا ہے. ذرا اس پہ بھی گفتگو کیجیے. دیکھیے معجزہ تو نبی کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن معجزے کو دیکھنے والی آنکھ اگر کسی کو تو سید عالم کی تھی. اللہ اکبر. آپ نے معجزے نازل ہونے سے پہلے دیکھ لیا تھا کہ ان کے اندر جو ہے وہ نور نبوت چھلک رہا ہے. دیکھنے والی آنکھ چاہیے نا سر، اس لیے کہ کسی کا حسن دیکھنے کے لیے حسین آنکھ بھی تو چاہیے نا. اللہ اکبر. تو آپ نے خود اپنی سہیلیوں کو بھیجا، پھر آپ نے بزنس ٹور پر بھیجا، اور ساری امانت و صداقت کے ڈنکے پہلے بج رہے تھے، اب تصدیق ہو گئی. اور اس کے بعد دیکھیے بہت سارے مکہ کے نوجوانوں سے لے کر بوڑھے تک سارے کے سارے اس بات کی خواہش رکھتے تھے کہ سیدہ خدیجہ سے ہمارا نکاح ہو جائے. ایسا ہی ہے. وہ سارے کے سارے خدیجہ الکبریٰ کو چاہتے تھے. خدیجہ الکبریٰ ہمارے آقا کو چاہتی تھی، نبی مکرم کو چاہتی تھی. چنانچہ آپ نے ایمان لانے کے بعد سب کچھ اپنا مال و متاع حضور پر قربان کر دیا. یعنی ابن اسد کہتا ہے کہ میں مکہ کے اندر خوشبو وشبو لے کر اپنے گھر والوں کے لیے جانے کے لیے آیا تو میں حضرت عباس کے گھر پہ رک گیا، اور میں صبح سویرے میں نے ایک عجب منظر دیکھا. میں نے عباس کو بلایا، عباس یہ کعبہ میں کیا منظر نظر آ رہا ہے؟ کہ ایک شخص ہے جوان ہے، وہ آ کر کھڑا ہوا، تھوڑی دیر میں اس کے پیچھے آ کر ایک بچہ کھڑا ہو گیا، اور اس کے پیچھے آ کر ایک خاتون کھڑی ہو گئی. کہا کہ انقلابی منظر دیکھ رہی ہوں، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا محمد بن عبداللہ ہے، اور یہ ان کی زوجہ خدیجہ بنت خویلد ہے، اور یہ جو ہے میرے بھائی کا بھتیجا علی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، میرا مذہب الہامی مذہب ہے. تو ابن اسد کہتا ہے کہ میری خواہش ان تیسرے کے بعد چوتھا میں ان میں شامل ہو جاؤں. تو معلوم ہوا کہ اس دور کے اندر اگر پہلی مرتبہ کسی نے کلمہ حق بلند کیا ہے تو اما عائشہ نے کہا. ایک آخری بات میں کہہ دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جب پہلی وحی نازل ہوئی، زملونی زملونی کہہ کر آپ آئے تو سیدہ خدیجہ کیا کہتی ہے؟ واللہ لا یخزیک اللہ، خدا کی قسم اللہ آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا. تو سرکار چشم حل سے پوچھ رہے تم کس طرح کہہ سکتی ہو خدیجہ کہ کچھ نہیں ہونے دے گا؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے وَتَقْسِبَ الْمَعْدُومِ، آپ جو ہے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وَتَحْمِلُ الْكَلَّ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحْمَةِ، اور یا رسول اللہ آپ لوگوں کے پاس نہ ہو مال کماتے، وَتَقْرِي الضَّيْفَ مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ کو واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کچھ نہیں ہونے دے گا. میں کہتا ہوں مونس اور غم گسار ہو اور نبوت شناس ہو، اگر کسی کو یہ آنکھ اور دل عطا فرمایا ہے تو میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو عطا. سبحان اللہ. بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. اللہ کو جزائے جمیل عطا فرمائے. یعنی اس سے یہ بھی طے ہوا کہ ازواج مطہرات میں سرکار علیہ السلام کی پہلی ثناخواہ بھی تو آپ ہی ٹھہری، پہلی ثناخواہ بھی آپ ٹھہری. ذرا مفتی صاحب ایک بات بتائیے، وومن امپاورمنٹ بڑا شور اور غوغا ہے آج پوری دنیا میں. وومن امپاورمنٹ، آزادی نے آزادی، علم برداری، شمع لے کے نکلیں گے، مارچ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. انکار نہیں ہے، اسلام سے زیادہ آزادی عورت کو کسی نے نہیں دی، لیکن سرٹن باؤنڈریز میں دی. مطلب کیا کہیے گا ہماری ماں کو کہ عرب ورلڈ کی پورے عرب پینسولا میں اس وقت اگر کوئی ٹاپ ایکسپورٹر ہیں تو ہماری ماں ہے، ٹاپ امپورٹر ہیں
تو ہماری ماں ہے. پورے عرب ورلڈ کی ایکسپورٹ اور امپورٹ ایک طرف, ہماری ماں کی ایکسپورٹ اور امپورٹ ایک طرف. اگر مقید کرنا تھا اسلام نے تو بانی اسلام تو سب سے پہلے آپ پر قدغن لگاتے, لیکن کوئی قدغن نہ لگائی. ویمن امپاورمنٹ کا اصل سرچشمہ تو ہماری ماں ہے. ذرا اس پہ گفتگو کیجیے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, پروردگار ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مالک ہے. اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول, ہم سب کے آقا, ہم سب کے مولا, تاجدار مدینہ, تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں, برکتیں, عظمتیں, رفتیں ان پر نازل ہوں جو صابرہ ہیں, جو شاکرہ ہیں, جو ساجدہ ہیں, جو ناصرہ مصطفیٰ ہیں, جو محسنہ مصطفیٰ ہیں, جو محسنہ امت ہیں, محسنہ امت ہیں, مددگار مصطفیٰ ہیں, مادر زہرا ہیں, اور میرے آقا علیہ السلام کی پیاری ہیں. اور تاجر تجارت کریں تو انہیں مال ملتا ہے, ختیجہ تجارت کریں تو انہیں مصطفیٰ ملتا ہے. بھائی کیا کہنے, ایک لمحے کوئی صحابی ایمان کی حالت میں مصطفیٰ کو دیکھے تو پوری کائنات کے ولیوں سے افضل, غوث سے افضل, ابدال سے افضل, اولیاء سے افضل, مفسرین سے افضل, محدثین سے افضل, فقیہ سے کہتے جو 25 سال تنہا مصطفیٰ کو دیکھے اسے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. میرے نبی نے کہا سارے نبیوں کے دکھ ایک طرف اور میرا دکھ ایک طرف, اور اس میں 10 سال کے جو مکی دور کا دکھ ہے وہ ایک طرف, اور اس دکھ کو دور کرنے والی کو خدیجہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اور اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ جن کی شان اللہ بیان کرتا ہے وہ اس کی راویہ ہے. پورا زمانہ محمد محمد کہتا ہے اور میرے نبی خدیجہ خدیجہ کہتے ہیں. عظمت خدیجہ کو بیان کرنا رسول اللہ کی سنت ہے. جو آج عظمت کیا اچھا جملہ ہے, دوبارہ ادا کریں ذرا دوبارہ. عظمت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا بیان کرنا یہ رسول اللہ کی سنت ہے. جو آج عظمت خدیجہ کو بیان کر رہا ہے وہ رسول اللہ کی سنت کو ادا کر رہا ہے. یوں کہیے کہ اللہ کی بھی سنت ہے, اور سنیں اللہ کی بھی سنت ہے. اور جملہ سنیں, اور جو سننے والا ہے وہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سنت کو ادا کرتا ہے. تو سنانے والا مصطفیٰ کی سنت کو ادا کرتا ہے, سننے والا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کی سنت کو ادا کرتا ہے. اور دین پھیلانے والی خدیجہ ہے اور نسل محمد کو چلانے والی خدیجہ ہے. جو 70,000 جس کے اونٹ چلتے ہوں مصر میں جا کے, عراق میں جا کے, شام میں جا کر, جس کی وجہ سے مارکیٹ اوپن ہوتی ہو, جس کی وجہ سے مارکیٹ میں ریس لگتی ہو, جس کی وجہ سے مارکیٹ انکریز ہوتی ہے, اسے خدیجہ کہتے ہیں. ہر کوئی مال چاہتا ہے, خدیجہ مصطفیٰ چاہتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور سنیے نبی علیہ السلام جب آئے, جس کے میرے بھائی نے بات کی, دیکھیں یہ وہ واحد خاتون ہیں, ابھی قرآن اترا نہیں ہے, مزاج قرآن کو سمجھتی ہیں, جو قرآن کی عملی تفسیر بن کر آ رہی ہیں. کیوں نہ ہو زہرا کی. اور ایک جملہ اور بھی ذہن میں آتا ہے, ان کے اگر نکاح پہ بات کی جائے, جناب ابو طالب نکاح پڑھا رہے ہیں, کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے آل محمد کا نکاح پڑھانے والے دادا, اور جن کا پڑھا جا رہا ہے وہ نانی ہے. اللہ اکبر. جناب ابو طالب نکاح پڑھانے والے آل محمد کا دادا, اور جس کا پڑھی جائے اللہ اکبر آل محمد کی نانی. اور قربان جائیے کتنی امیر خاتون ہے آج کل کی, جو جتنی بھی ملکہ ہوں, جتنی بھی ہوں, کبھی چاندی میں اپنی ضیافت نہیں کرتی. جب نبی علیہ السلام کا نکاح ہوا ہے تو ضیافت بی بی خدیجہ نے چاندی کے کٹوروں میں کی ہے, اور اعلان کیا یہ محمد پہ نچھاور کر دیا ہے, جو کھایا ہے وہ لے جائے. سب سے بڑا فرق یہ ہے, مفتی صاحب کامنٹ کیجئے, آپ ایلیٹ سپر ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھیں, ایک وہ زمانہ تھا, اور شیبی ابی طالب عام الحزن ایک وہ زمانہ ہے کہ پتے ابال کر آپ پی رہی تھی. یہ ہے قربان ہونا. اسی پہ ایک بات کروں سر, ایک بات جملہ چاہوں گا. وہ خدیجہ جو مال لٹا رہی ہے, اور وہی خدیجہ ہیں جب آخری وقت ہے, بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے کہ میں زندگی میں ایک خواہش چاہتی ہوں اور ایک درخواست کر رہی ہوں کہ جاؤ اپنے بابا سے کہو کہ اپنی کالی کملی دے دیں اور مجھے اس میں کفنا دیں. یہ محبت رسول, یہ عشق رسول, یہ نسبت رسول پوری کائنات کے مولویوں کو, مفتیوں کو بی بی خدیجہ بتاتی ہیں. تمہارا علم ایک طرف, نسبت مصطفیٰ ایک طرف, عشق مصطفیٰ ایک طرف. نبی علیہ السلام سے مودت محبت یہ دین کی اثر ہے. کیا دیکھا سر, اس وقت
نبی علیہ الصلوۃ والسلام 25 سال کے ہیں, ابھی قرآن اترا نہیں ہے, ابھی سرداری ملی نہیں ہے, بالکل کائنات میں نبی ہوں جو پیدائشی اعلان سرداری نہیں ہوئی, اعلان نبوت ہوا نہیں, مگر نور نبوت کو جس طرح یہ بات کر رہے تھے, نور نبوت کو ایک جگہ میں نے پڑھا تھا عبد المصطفیٰ ازہری صاحب کی کتاب کہ وہ فرشتوں کو دیکھ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ سایہ کر, یہ کون ہے؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. جو نور والے آنے والے ہیں ان کے لیے اللہ نے سلیکشن کر رکھا ہے, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, ہن لباس لکم وانتم, جو پہلے لباس مصطفیٰ بنے, جو حسنین کی نانی بنے, جو زینب کی نانی بنے, جو علی کو بھی جنہوں نے پرورش کی ہو, علی کی ساس بھی ہے, پرورش بھی کی ہے, فاطمہ کو پالنے والی بھی ختیجہ اور علی کو پالنے والی بھی ختیجہ. آج حسین کو لوگ دیکھتے ہیں, حسن کو لوگ دیکھتے ہیں, تربیت ماں کو دیکھتے ہیں, تو زہرا کی تربیت کرنے والی بھی ختیجہ, اور دنیا میں آنے والے ہر سید کی جو بنیاد ہے وہ بھی حضرت وہ بھی خدیجہ. تو اب خلاصہ کلام یہ ہے, آپ نے کہا نا بزنس وومین, سر آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں جو پہلا جو موٹر وے بنا ہے, جو بزنس کا اکنامیکل ہب جسے کہتے ہیں, وہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی. اور کیسی پاکیزہ عورت ہے, بس آخری بات کہوں گا, جب پردے کا حکم اترا نہیں ہے, 400 کنیزیں اگر چہرہ نہیں دیکھتی تو وہ خدیجہ کا, زمانہ طیب طاہرہ جسے کہے وہ ہے خدیجہ. سبحان سبحان سبحان, کیا بات ہے, سلامت رہیے. اب ظاہر ہے اس موقع پہ تو کوئی ایسا کلام ہو جائے کہ جہاں مکی مدنی آقا کی بات ہو رہی ہے, کہیں ہمیں مکے میں لے جائیے, کہیں مدینے میں لے جائیے, اور بس وہیں پہ ہماری خاک جو ہے اڑ جائے. بسم اللہ. عاشق رسول حضرت صبا اکبر آبادی کا کلام ہے. ہاں ماشاء اللہ. سر محشر شفاعت کے طلبگاروں میں ہم بھی ہیں. اللہ سر محشر شفاعت کے طلبگاروں میں ہم بھی ہیں. اللہ ہمیں بھی دیکھیے آقا, خطا کاروں میں ہم بھی ہیں. ہمیں بھی دیکھیے آقا, خطا کاروں میں ہم بھی ہیں. اور کرم کی ایک نظر ہم پر بھی ہو جائے شہ والا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کرم کی ایک نظر ہم پر بھی ہو جائے شہ والا. تمہارے لطف بے حد کے سزاواروں میں ہم بھی ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تمہارے لطف بے حد کے سزاواروں میں ہم بھی ہیں. اور سراسر پھول ہے باغ محمد میں ہر ایک جانب. صلی اللہ علیہ وسلم. سراسر پھول ہے باغ محمد میں ہر ایک جانب. صبا یہ سوچ کر خوش ہیں یہاں خاروں میں ہم بھی ہیں. سبحان اللہ, سبحان. صبا یہ سوچ کر خوش ہیں یہاں
خاروں میں ہم بھی ہیں سر محشر شفاعت کے طلب گاروں میں ہم بھی ہیں اور ہمیں بھی دیکھیے آقا خطا کاروں میں ہم بھی ہیں ماشاءاللہ سلامت رہیے ماشاءاللہ. ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ایک مختصر سا وقفہ ہے. لارڈس کے سیگمنٹ ہے انداز بیاں اور دیکھتے ہیں کہ آج مقررین کس انداز سے اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. مجھے یقین ہے کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے. رمضان پاکستان